سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، لوگ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی طرح یہ ملک چھوڑ کے نا تو کہیں پہ بھی نکل جائیں۔ ایک ایف آئی اے نے کارروائی کی اور پاکستان شاید کراچی کا واقعہ، وہاں پہ دو لڑکیوں کو انہوں نے دبئی جو جا رہی تھی انہیں روکا، اور جب ان سے بات چیت ہوئی کہ آپ کس مقصد کے لیے یہاں سے جا رہی، خوبصورت لڑکیاں تھیں، تو پتہ چلا کہ یہ وہاں پہ کسی کام کے سلسلے میں جا رہی، اور ایک خاتون ان کو لے کے بھی جا رہی تھی، ایک ایجنٹ پیچھے بھی بیٹھا ہوا تھا، پورا گینگ تھا، اور یہ نروس ہو گئی لڑکیاں، اور پھر انہوں نے جو ان کو لے کے جا رہی تھی اسے پکڑا، سختی کی، پوچھا کیا کام ہے وہاں پہ آپ کا، تو پتہ چلا کہ وہاں پہ یہ جو آپ کو پتا کہ لڑکیاں دھندا کرتی ہیں، یہ اس کے لیے ان کو لے کے جا رہی تھی، اور یہ لڑکیاں کس طرح قابو کرتے تھے میں نے کہا آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ اور پھر یہ پورا گینگ جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ یہ نہیں کہ لڑکیاں وہاں پہ جاتی نہیں ہیں، بے شمار لڑکیاں جاتی ہیں، مختلف ویزے ہوتے ہیں، لیکن آج کل کیونکہ پاکستان سے نکلنے میں کوئی سختی بھی کی ہوئی، اور ایف آئی والے انٹرویو بھی لیتے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی کڑکی میں آ جاتا ہے۔ اور یہ جو گینگ ہے اس نے کتنی لڑکیاں وہاں پہ سپلائی کی، اور وہ کس حال میں ہے۔ اکثر سوشل میڈیا پہ ایسی لڑکیوں کی ویڈیو چلتی رہتی ہیں جن کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی عربی اپنے گھر میں بھی رکھتا ہے، ساتھ وہ اس کا بستر بھی اسے گرم کرنا پڑتا ہے، جو وہ تمام خواہشیں، یہ نہیں کہ صرف عربی، اگر پاکستانیوں نے بھی رکھی ہوئی ہیں، انڈین نے بھی رکھی ہوئی ہیں، اور یہ لوگ وہاں پہ جا کے ان لڑکیوں کو بیچ بھی دیتے ہیں، فروخت بھی کر دیتے ہیں، لالچ دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو گینگ ہے اس نے کافی اعتراف کیا کہ ہم تو بڑے عرصے سے یہ دھندا کر رہے تھے۔ جو بات آج کے پروگرام میں بتانے والی کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے لڑکیوں کو قابو کرتے ہیں، وہاں پہ جو خواتین استعمال کی جاتی ہیں وہ باقاعدہ طور پر لالچ دیتی ہیں کہ ہمیں وہاں پہ کام کی ضرورت ہے، دبئی آپ کو لے جاتے ہیں، اور یہ پڑھی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں، غربت افلاس کی وجہ سے دماغ کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ فوری طور پر ان کی باتوں میں آ جاتی ہے، پھر ان سے رابطہ کیا جاتا ہے، پھر ان کے پاسپورٹ بنوائے جاتے ہیں، یہ چیزیں جو بھی کارروائی کی جاتی ہے۔ اور یہ لڑکیاں جو دو پکڑی انہوں نے بتایا کہ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں انہوں نے یہ سارا کام ڈالا، اور کوشش کرتی ہے کہ خوبصورت لڑکیاں ملیں، اگر کوئی بدصورت ہے تو اس پہ یہ ٹائم لوگ جو ہیں وہ خرچ نہیں کرتے۔ پھر خواتین کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو خواتین کی باتوں میں جلدی آ جاتی ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سب سے بڑا جو نقصان ایسی عورتوں کا ہے جو دھندا کرواتی ہیں وہ یہی ہے کہ ان کے اندر بھی کسی قسم کی شرم و حیا نہیں ہوتی، کسی قسم کا ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ کسی کی بچی کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ لے جا کے ان کو کوئی سیلری ملتی ہے، وہ بھی بول جائے۔ کئی ایسے واقعات سامنے آئے، اور کئی لوگ جیلوں میں پہنچ گئے، دبئی کی جیلوں میں بھی پاکستانی پڑے ہوئے، دبئی کی جیلوں میں خواتین بھی پاکستانی پڑی ہوئی ہیں، اور یہی ان کا جو دھندا ہے اسی میں ان کے اوپر کیس وغیرہ چلے، کیونکہ یہ جرم بھی ہے کہ آپ کسی کو زبردستی رکھیں۔ دیکھیے دبئی میں حالات ایسے ہیں کہ جب یہ لوگ جاتے ہیں زبان کی پرابلم ہوتی ہے، اور جس گھر میں یہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ پھر باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں دیکھی تھی، پاکستانی لڑکے تھے، وہ ایک لڑکی کو لے کے آئے ہوئے تھے تو وہ رو رہی تھی، اور وہ جو کہتے تھے وہ ان کی بات مان رہی، وہ مذاق بھی کر رہے تھے، ان کو کوئی یہ اس چیز کا خیال نہیں تھا کہ یہ ہماری پاکستانی بچی ہے اور اس کی زندگی ہم نے برباد بھی کر دی۔ اس کے بعد بھی اس کے ساتھ وہ ظلم کر رہے تھے، جو میرا خیال ہے کہ عام انسان جو کرنے سے پہلے سوچتا ہے، مگر یہ درندوں کی دنیا جس میں آپ ایک دفعہ غلط راستے پہ چل جائے، وہاں پہ تو یہ بھی سنا ہے کہ خامد بھی اپنی بیویوں کو غلط کام پہ لگا دیتے، یہ بھی یہ چیزیں جو ہیں سامنے آتی رہتی۔ وہاں کی بات تو چھوڑے، یہاں انگلینڈ میں بھی میری نظر سے ایسے کیس اکا دکا گزرے کہ یہاں پہ بھی لڑکیوں کو لا کے کئی فیملی جو ہیں وہ غلط کام پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہاں پہ قاعدے کا
قوانین ہیں، اور وہ پھر پولیس کے پاس کیس چلے جاتے، اور پھر ظاہر ہے پولیس جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی۔ یہ جو آج پاکستانی قوم کی حالت بن چکی ہے، صرف پاکستان سے نہیں، انڈیا سے بنگلہ دیش سے لڑکیاں بھی لے کے آتے ہیں، اور وہاں سب سے زیادہ بزنس اسی چیز کا ہے۔ آپ کو پتا کہ یاشی کے لیے پوری دنیا سے لوگ دبئی میں جاتے ہیں، اور پھر ایسی لڑکیوں کو دھندے پہ لگا کے کئی لوگ جو ہے پیسہ بناتے ہیں، اور کاروبار انہوں نے بنایا ہوا۔ ہمارے کیونکہ لوگ جو ہے ان کے حالات جس طرح میں نے آپ کو بتائے، وہ فوری طور پہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں لڑکی، اور وہ سوچے سمجھے بغیر، کیونکہ یہ بڑی میٹھی زبان کی انڈیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ میں بتا دوں کہ ایک جگہ سے 2 اور بھی خواتین پکڑی ہیں، وہ بھی اسی طرح کا دھندا کرتی تھی، اور پولیس نے ان کو پکڑا ہے، اور ان کا کاروبار ہی ہے۔ لیکن بہت کم لوگ پاکستان میں پکڑے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پولیس والے خود اس میں ملوث ہوتے ہیں، ہمارے سیاستدان ملوث ہوتے ہیں، ہمارے وہ والے بھی ملوث ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اس قوم کا جتنا ہم بیڑا گرک دیکھیں ان سیاستدانوں یا ان لوگوں کی وجہ سے ہوا، وہ میرا خیال ہے کہ آپ کو کہیں بھی مسالے نہیں ملے۔ جو آپ کے محافظ ہوتے ہیں ان سے ہی آپ کو کسی نہ کسی طرح دھوکے میں لا کے، یہ میں نے کل ہی بتایا تھا، چنیوڑ میں وہ پولیس والا گھر میں گھس کے لڑکی کی عزت، اس کو اپنا نشانہ بنایا، اور پھر ظاہر ہے پولیس کا بندہ ہے، شور پڑا ہے سوشل میڈیا پہ، تو FIR درج ہوئی۔ تو پاکستان میں اب محفوظ کوئی نہیں، آپ کس کے پاس جائیں؟ یہ تو کوئی آپ کو پولیس والا اچھا مل جائے، کوئی آفیسر اچھا مل جائے، وہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ ابھی میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ چنیوڑ میں بغیر کھلی کچہری ہونی چاہیے، چناب نگر، لالیاں، چنیوڑ، جو بھی کمشنر ہے یا جو بھی ذمہ دار کو خاتون آئی ہوئی ہے، اس کو کہا جا رہا ہے جی یہاں کھلی کچہری ہو، یہاں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے پاس بے شمار شکایتیں۔ وجہ سن لیں، جب پولیس اپنا کام نہیں کرے گی، جب اداروں میں اپنا کام نہیں ہوگا، جب کوئی اپنی ذمہ داری جو ہے پوری نہیں کرتا، تو پھر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کسی کے پاس تو ہم جا کے بات چیت کریں۔ فائدہ تو ہوتا ہی ہے، کیونکہ جہاں پہ میڈیا پہ بات آ رہی ہوتی ہے، تو جو بھی اپنا بڑا آفیسر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، تو پھر اسے کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی پڑتی ہے، کسی نہ کسی طرح ان کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا جتنی بھی یہ کھلی کچہری کے پروگرام چلتے، وہاں پہ جو شکایتیں ہوتی ہیں، وہ جس کی ساتھ پنگا اس کے ساتھ تو کام میں زیادہ پولیس والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس نے جی اتنی رشوت لے لی، اس نے جی اتنے پیسے لے لیے، اس نے جی ہمیں مارا، اس نے ہماری عزت کے ساتھ کھیلا، اس نے ہماری لڑکی اٹھا لی، زیادہ پولیس والے مجرم اس میں، وہ معطل کرو جی، اس کی نوکری ختم کرو، اس کا یہ کرو، اس کا وہ کرو، یہ سب کچھ چل رہا ہوا۔ تو یہاں پہ ہونی چاہیے کھلی کچہری، چنیوڑ، لالیاں، چناب نگر، وہاں سنیں ان لوگوں کی باتیں، ہفتے میں 2-3 دن بیٹھنا چاہیے، جو بھی وہاں خاتون اس وقت مقرر کی گئی، اس میں کون سی پرابلم ہے؟ لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ سوشل میڈیا پہ احتیاط کریں، نوکری شوکری یہ سب فراڈ چل رہا ہے، سوشل میڈیا A to Z فراڈ، یعنی کہ پاکستان میں بھی ادھر بھی فراڈ، لڑکیاں انڈیا سے ہے، ادھر وہ آپ کو رابطہ کریں گی، پھر آپ کو واٹس ایپ لیں گی، پھر ویڈیو کال کریں گی، غلط باتیں کریں گی، ویڈیو بنا لیں گی، پھر آپ کو بلیک میل کریں گی، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ مکمل طور پر اگر آپ محفوظ رہنا ہے تو بڑی احتیاط آپ کو کرنی۔ تو جناب یہ آج کا پروگرام ہے، کچھ نہ کچھ آپ سے سیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب